بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ذوالقرنین اشرف گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے تمام انسانیت کو ہدایت عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی۔ جس طرح قرآن پاک وحی الہی ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی وحی الہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہی بات کرتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث مبارکہ سنا کرتے تھے، اسے یاد بھی کیا کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد جس صحابی کو حضور کی جو بات یاد ہوتی، جو حدیث حفظ ہوتی، وہ ایک دوسرے صحابی کو بتا دیتے۔ یہاں تک کہ روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ صحابہ اکرام جمع ہو کر ایک ساتھ مل کر بیٹھتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ کیسا دور تھا کہ صحابہ اکرام ایک ایک حدیث سننے کے لیے اگر 1000 میل کا سفر بھی کرنا ہوتا تو 1000 میل کا سفر کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ یہ حضور کی محبت تھی جو صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے راسخ فرما دی تھی۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لوگوں نے اپنے پاس سے بنانا شروع کر دی کہ جس کسی کو اپنی بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی خواہش ہوتی وہ یہ کہتے تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا ہے، یا یہ کہتا کہ سمعت رسول اللہ، کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے، یا کہتا کہ میں نے حضور کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی تھی۔ اس طرح جب یہ زمانہ آ گیا اور احادیث مبارکہ کثیر ہو گئی، باوجود اس کے کہ حضور نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ باندھا وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ مگر لوگ اس سے بالکل بے فکر ہو چکے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھ رہے تھے، اپنے بات سے باتیں کر کے اس کو حدیث قرار دے رہے تھے۔ اس دور میں جس علم کو مدون کیا گیا وہ علم اسماء الرجال کا علم ہے۔ اس علم میں راویوں کی شخصیت، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کا حافظہ، ان کا عدل اور تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث غیر صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث موضوع ہے، یعنی اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ رہا اور محدثین نے انتھک محنت کر کے، ہزاروں میل کا سفر کر کے اور کس کس طرح سے مشقتیں برداشت کر کے اس علم کو مدون کیا، اس علم کو جمع کیا اور صحیح احادیث کا بہترین ذخیرہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور آج تک وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث ہی اپنے اندر ایک بحر ذخار ہے، مگر خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے 40 احادیث کو یاد کرنے کی جو فضیلت ہے وہ علیحدہ سے موجود ہے۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ذکر کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہم بعثہ اللہ فی زمرۃ الفقہاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میری امت کے لیے 40 حدیثیں امور دین سے متعلق حفظ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فقہاء کے زمرے میں اٹھائے گا۔
فقہا کے زمرے میں اٹھائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک فقیہ ہے جو قرآن مجید میں غور کرتا ہے، احادیث میں غور کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس سے مسائل کا استنباط کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا ہے، پھر جا کے اس کو اجر ملتا ہے۔ مگر یہ فضیلت 40 احادیث کی جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ وہ فضیلت اس کو بھی عطا فرمائے گا فقہا کے زمرے میں جب اس کو اٹھائے گا۔ المختصر یہ کہ 40 احادیث کے جمع کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہ علماء کرام نے عربی میں بھی، فارسی میں بھی اور اردو زبان میں بھی جاری رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اربعینیات کے نام سے ہمیں 40 احادیث کے مجموعے مارکیٹ میں بھی مل جاتے ہیں، اور جہاں ہم چاہیں ہم یاد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ علماء نے اپنے مطابق جو انہوں نے ضروری سمجھا، کسی نے امور دین میں 40 احادیث جمع کی، تو کسی نے فروعی مسائل میں 40 احادیث جمع کی، کسی نے جہاد کے موضوع پر، تو کسی نے خاص خطے کی فضیلت کے موضوع پر، تو کسی نے دنیا سے بے رغبتی کے موضوع پر 40 احادیث جمع کی۔ تو یہ سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اور ہمارے علماء اکرام 40 احادیث یاد کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے کہ بچوں کو 40 احادیث یاد کرائی جاتی ہے تاکہ بڑے ہونے تک ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یاد رہیں۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ہماری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں 40 احادیث کا ایک بہترین مجموعہ پیش کیا جائے، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہو، اور ہر ایک حدیث ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہو، آپ اسے ملاحظہ کریں، اسے یاد بھی کریں، اور اپنے بچوں کو یاد کرنے کی ترغیب بھی دیں، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے سے دور حاضر میں درپیش مسائل سے ہمارا چھٹکارا ہو سکے۔ ان احادیث کے مجموعے کا نام فرامین سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ان احادیث کو سنیں گے بھی، اور انہیں یاد بھی رکھیں گے، ان کے مضامین کو یاد رکھیں گے، اور اپنے بچوں کو ضرور یاد کرائیں گے، اور ان حدیثوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔